السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ایک اسپیشل گیسٹ جو موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی ہمارا پرائڈ بھی ہیں، ہمارا فخر بھی ہیں۔ جس طرح وہاں پر بیٹھ کر یو کے میں بیٹھ کر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے پروگرام کے حوالے سے۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے گیسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ آج 1 to 1 ان سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے ان کے کام کے حوالے سے، ان کے ورک کے حوالے سے، جو کہ اکراس دی اراؤنڈ دی ورلڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسانیت کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے، لوگوں کو گائیڈ لائن کے حوالے سے، ڈائریکشن کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ ملک زبیر رشید صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ برٹش لائر آف سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں فار فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ملک زبیر رشید صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو طارق بھائی، تھینک یو ویری مچ مجھے بلانے کا پروگرام میں، اور میرا اپنے تعارف کروا دیا ہے۔ میں مزید بھی ایڈ کروں گا، بلا لیو اٹ ٹو یو، آپ اس کو چلائیں پہلے، پھر ہم مزید بات کریں گے پلیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، کیونکہ ملک صاحب، میں سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، اپنی پروفائل کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو آپ ایک سٹی لا پریکٹس سولیسٹرس اینڈ ایڈوکیٹس کے حوالے سے، جو کہ SR سے رجسٹرڈ ہے باقاعدہ طور پر، کیونکہ ہمارے ساتھ اکراس دی ورلڈ اور اراؤنڈ دی ورلڈ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں آپ کی پروفائل کے حوالے سے۔ کائنڈلی ذرا اس کے حوالے سے ذرا پہلے بتائیے گا۔ جی بالکل طارق، کیوں نہیں۔ طارق، obviously آپ نے میرا نام تو بتایا، ملک زبیر رشید۔ میں برٹش سولسٹر ہوں، obviously سپریم کورٹ آف انگلینڈ اور ویلز، اور میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ویزا میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ ایڈوائز کرتا ہوں۔ جو یہاں کی انویسٹمنٹ کمپنی ہیں ان کے ساتھ لوگوں کے جو پروفائل ہیں وہ متعارف کراتا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ادھر آ سکتی ہے یو کے اندر، یا جو انویسٹمنٹ ویزا کے اندر ہیلپ ہو سکتی ہے، obviously that's my task، یہ میرا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میری اپنی ایک انویسٹمنٹ کمپنی بھی ہے جس میں میں ریٹیل میں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میری سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں سٹی لا پریکٹس سولسٹرز اینڈ ایڈوکیٹس کا پرنسپل سولسٹر ہوں، جو کہ ایک فرم ہے SRA ریگولیٹڈ، جو کہ برطانیہ کی ایک فرم ہے۔ تو ہمارا کام امیگریشن، انویسٹمنٹ، فیملی لا، کمرشل، جتنے بھی یہ ہیں ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں میں خود وکیل ہوں، اور میرے اور کلیگ ہیں جس میں شاید آپ کو معلوم بھی ہو، جیمز ڈیوڈ پارکر، وہ بھی آج شامل ہونا چاہتے تھے، چونکہ یہ ہم پروگرام اردو میں پاکستانیوں کے لیے جو اردو اسپیکنگ یا جو ایشین ان کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ لینگویج کی وجہ سے اویسلی جیمز شامل نہیں ہو سکے، پر کیف ہم شور کے بعد میں ہم اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے، اور جو خاص طور پر آپ سے جو ٹائم بھی لیا ہم نے، جو انٹرنیشنل 25 چینل کے حوالے سے اور ایشین کے حوالے سے اور پھر پاکستانیوں کے حوالے سے، تو میرا سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو obtain UK بزنس ویزا وتھ زیرو انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ کائنڈلی ذرا اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا بریف کیجیے گا۔ تھینک یو طارق، بہت اچھا آپ نے ایک موضوع چنا ہے اور مجھے کہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے۔ جس طرح کی اکانومی ایشین کنٹریز میں انسٹیبل ہوتی جا رہی ہے، یو کے اور جو یورپین ممالک ہیں ان میں لوگوں کا، انویسٹرز کا اور ینگ جنریشن کا کافی پیسہ اور اپنے آئیڈیاز لے کے آنے کا رجحان ہے۔ اب چونکہ انگلینڈ ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک نون ہے، پاکستانیوں کا اسے یارڈ ہے، پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں ادھر ہیں، جو کہ آپ کو بھی پتا ہے، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے بزنس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، جتنی بھی وائٹ کالر جاب ہیں اس کے اندر۔ تو ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں جو انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی بورن اوریجن ہے، ایز یو نو، جس میں میئر ہے، لارڈ ہے، بہت سارے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ انگلینڈ میں آئے، اپنا پیسہ، اپنا آئیڈیا اور بزنس سے لے کے آئے۔ جو یو کے کے جو بزنس ویزا ہیں طارق، وہ مین 4 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں، جو 2019 مارچ سے یا 2000 کے ارد گرد اس میں انہوں نے کافی تبدیلیاں لائی ہیں۔ مین 4 ویزا ہیں، پہلا ہے انویسٹمنٹ ویزا، دوسرا ہے انوویٹر ویزا، تیسرا ہے اسٹارٹ اپ ویزا، اور چوتھا ہے سول ریپرزینٹیٹیو ویزا۔
جو ویزا اس میں زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے اس کا نام ہے اسٹارٹ اپ ویزا. اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں چاہیے, جو کہ لاسٹ ایئر 2019 میں جو یو کے بارڈر ایجنسی ہوم آفس ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ ایک بہت زبردست انہوں نے ایک چیز نکالی ہے. اس میں کوئی بھی شخص جس کے پاس بزنس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, جس کے پاس صرف ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے, ایک دماغ ہے, ایک انوویشن ہے, وہ یو کے کی کسی بھی جو انڈورسنگ باڈی جسے ہم کہتے ہیں ہوم آفس نے, یہاں کی جو ہوم منسٹری ہے جو امیگریشن کو ڈیل کرتی ہے اس کا نام ہے ہوم آفس, وہ انہوں نے کچھ ادارے بنائے ہیں جن کو ہم انویسٹمنٹ باڈیز یا انڈورسنگ باڈی کہتے ہیں. تو وہ اس ایپلیکنٹ نے, اس شخص نے ان کو اپلائی کرنا ہے اپنے آئیڈیا کے ساتھ. تو وہ جو کمپنیاں ہیں ان کے جو انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں ان کمپنیوں کے اندر, اگر ان کو وہ آئیڈیا پسند آ گیا تو وہ اس کو ایک انویٹیشن دیتے ہیں جس کو ہم انڈورسنگ لیٹر کہتے ہیں. وہ انڈورسنگ لیٹر پلس اس کی ایک انگلش کا لیول ہوگا جو کہ آئلٹس میں 5.5 بنتا ہے, اور اس کی ایک چھوٹی ایک دو اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے جس کو آپ کا مینٹیننس فنڈ تقریباً 950 پاؤنڈ برٹش ہونے چاہیے 3 مہینے کے لیے. وہ لے کے آپ برٹش ہائی کمیشن میں اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ ویزا نارملی 2 سال کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ اسٹارٹ اپ ویزا, بزنس ویزا کہتے ہیں, زیرو انویسٹمنٹ, کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے آپ کو اس کے لیے. اچھا ملک صاحب, خاص طور پر پاکستانیوں کے حوالے سے جس طرح آپ یہ ویزا پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے, عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اسپیسیفک کوئی یو ایس اے سے یا یورپ سے کوئی اپلائی کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے ویزا پالیسی کے حوالے سے, تو کیا آپ بتائیں گے پاکستانیوں کے لیے بھی یہ پالیسی سیم ہے یا کوئی اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ جو یہاں کی جو برٹش ہوم آفس ہے وہ جب یہ پالیسی بناتے ہیں تو یہ پالیسی سب کنٹریز کے لیے سیم ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتا ہے obviously جس ملک کی آبادی زیادہ ہے وہاں سے زیادہ اپلیکینٹ آئیں گے, جس کی آبادی کم ہے اس میں کم آئیں گے. پالیسی آل اوور دا ورلڈ بھلے کوئی بھی شخص ہو سب کے لیے سیم ہے. فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے, کچھ ہائی رسک کنٹری میں آتے ہیں اور کچھ لو رسک کنٹری میں آتے ہیں. جو ہائی رسک کنٹری میں ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوتا ہے, جو لو رسک کنٹری میں ہے اس پر تھوڑا چیک اینڈ بیلنس یا اس کی اسکروٹنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. باقی پالیسی کے لحاظ سے انگلینڈ کی یہ سب سے بیوٹی ہے, یہاں پہ ہر کسی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو جینوئن ایپلیکنٹ ہوگا اس کو ویزا ملے گا, بھلے وہ پاکستان کا ہو, بھلے وہ کسی بھی ملک کا ہو, بھلے وہ امریکہ میں رہ رہا ہو, بھلے وہ یورپ میں رہ رہا ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جو پاکستانی یا ایک ایشین جو یورپین کنٹریز میں ہے یا امریکہ میں ہے, جب وہ اپلائی کرے گا تو ہوم آفس اس کو تھوڑا سا فیورٹ اس سمجھیں گے کہ یہ پیور جینوئنلی بزنس کی نیت سے ہی جا رہا ہے. صرف یہ اکنامک مائیگرنٹ نہیں ہے, یہ واقعی بزنس کرنا چاہتا ہے, اپنے انویسٹمنٹ لگانا چاہتا ہے. فرق صرف اتنا ہے, باقی پالیسی یہاں پر سب کے لیے برابر ہے. اچھا ملک صاحب, فنڈز کے حوالے سے, آئلٹس کے حوالے سے جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, اور اس کی پری ریکوزٹس کے حوالے سے کائنڈلی ذرا بتائیے گا, اسپیسیفک جو ہے جس ویزا پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کائنڈلی. جی اچھا, ویسے تو طارق میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہیں اس میں, انویسٹمنٹ, انوویٹر, اسٹارٹ اپ, سول ریپرزینٹیو. میں آپ کو سب کی ایک ایک کر کے بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ویورز جو ناظرین ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. جی بالکل بالکل, جی کافی زیادہ ہے. جی شور. اچھا, سب سے پہلے آپ جو انویسٹمنٹ ویزا ہے جو یو کے کا ہے, انویسٹمنٹ ویزا, یہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول جو آپ کہہ رہے ہیں امیر طبقہ ہے یا جن کے بزنس بڑے اسٹیبلش ہیں, یہ ان کے لیے ہے. اس میں آپ کو 2 ملین پاؤنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اگر کسی بھی شخص کے پاس پاکستان میں 2 ملین پاؤنڈ ہوں اور وہ فنڈ اس کے 2 سال سے یا 2 سال سے پہلے کے پڑے ہوں اس کے اکاؤنٹ میں, تو وہ یو کے میں بغیر انگلش کے, بغیر کسی اور ریکوائرمنٹ کے میٹ کیے ہوئے ویزا سیدھا اپلائی کر سکتا ہے. اپنی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو جن کو ہم ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, وہ ویزا اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویزا نارملی 5 سال کا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یو کے میں 2 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کریں تو آپ 2 سال میں یہاں پہ آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, جسے ILR یا پکا ہونا کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. ملک صاحب, میں ایک کائنڈلی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, صرف میں ایک اپنے جو ناظرین ان کو سننے کے لیے, یہ جو آپ انویسٹمنٹ ویزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو 5 سال کے لیے ہے, اس میں فیملی مطلب پوری فیملی کا وہ ویزا اپلائی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پوری فیملی ان 4 ویزوں میں آ سکتی ہے جو میں نے انویسٹمنٹ, انوویٹر, اسٹارٹ اپ, سول ریپرزینٹیو.
فیملی کے جنہیں ہم ڈپینڈنٹ کہتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ اس میں آپ کی بیوی اور 18 سال سے کم عمر کے بچے سارے شامل ہو سکتے ہیں. اوبیسلی آپ کو اس کی اپلیکیشن کی فیس دینی ہوگی اور مینٹیننس فنڈ تھوڑے سے شو کرنے پڑیں گے. یہ پوری فیملی بھی اپلائی کر سکتی ہے. جی اچھا، جس طرح پھر آپ آگے پھر انوویٹر ویزے کے حوالے سے سیکنڈ فیز. یہ پہلا ہو گیا انویسٹمنٹ ویزا، جس میں آپ کے پاس 2 ملین پاؤنڈ کے فنڈز ہوں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 2 سال سے کم کے ہوں یا 2 سال سے زیادہ ہوں تو آپ کو سورس آف فنڈ نہیں دکھانا پڑتا. اگر 2 سال سے کم کے ہوں تو آپ کو سورس آف فنڈ دکھانا پڑتا ہے اوبیسلی کہ 2 ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے. یہ آپ جائیداد بیچ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ لیٹ سے کوئی لاٹری بھی جیت کے بتا سکتے ہیں. آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گفٹ ملے ہیں پیسے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے انہیریٹنس میں ملے ہیں، کچھ بھی اس کی جنرل وجہ ہو سکتی ہے. یہ تو ہو گیا انویسٹمنٹ ویزے کے لحاظ سے. اس میں آپ کو کوئی انگلش کا، کوئی آئلٹس، کوئی ٹرینیٹی، کوئی بھی انگلش کا وہ نہیں چاہیے آپ کو پروف. تھوڑی بہت بھی نہیں ہونی چاہیے انگلش کے حوالے سے، ہیلو ہائے، کوئی مطلب اس کے حوالے سے. اوبیسلی آپ ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری میں آتے ہیں اور آپ 2 ملین پاؤنڈ کے فنڈ لگاتے ہیں، اوبیسلی کوئی بھی بندہ اس کو اتنی نو ہاؤ تو ہونی چاہیے کہ تھوڑی بہت انگلش وہ بولے. لیکن امبیسی کی امیگریشن کے لحاظ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اوکے سر، اوکے. دوسرا ویزا آتا ہے انوویٹر ویزا. جی. انوویٹر ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس آئیڈیا بھی ہے اور جن کے پاس پیسے بھی ہیں. اور پیسے کتنے چاہیے؟ یہ 50,000 پاؤنڈ چاہیے، جو کہ پاکستانی تقریباً آئی تھنک آج کی ریٹ میں 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیسے آپ کے پاس ہوں، آپ کے پاس انگلش کا آئلٹس کا سرٹیفکیٹ ہو یا کوئی بھی انگلش کا ٹیسٹ جو کہ ہوم آفس نے ریکمینڈ کیا ہے، جس میں آئلٹس ہے، ٹرینیٹی ہے، پی ٹی پیئرسن ہے، لینگویج سیٹ ہے جو کہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اس میں B2 لیول کا انگلش کا سکور ہو جو کہ آئلٹس میں 5.5 بنتا ہے. یہ کسی ٹائم میں پہلے 7 بینڈ ہوتا تھا، انہوں نے ابھی فلیکسیبل کم کر کے اس کو 5.5 کر دیا. 5.5 انگلش کا سکور ہو، آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈ کے فنڈز ہوں اور آپ کے پاس تھوڑی سی مینٹیننس 90 ڈیز کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہو جو 950 پاؤنڈ بنتی ہے، تقریباً پاکستانی 2 لاکھ آپ کہنے بنتی ہے. یہ آپ کے پاس ہوں تو اور آپ کے پاس اوبیسلی ایک جینوئن بزنس آئیڈیا ہو تو آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن شرط اس میں اگین یہی ہے کہ آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کمپنی یا جو انڈورسنگ باڈی ہے جو کہ UK ہوم آفس نے نامینیٹ کی ہیں، اس سے پہلے آپ کو ایک اسپانسرشپ لیٹر لینا پڑتا ہے، اس سے اپنا بزنس آئیڈیا اپروو کرانا پڑتا ہے. جب وہ اپروو کریں 50,000 آپ دکھائیں گے ہمارے پاس پڑے ہیں. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو 50,000 پاؤنڈ کی جو رقم ہے یہ تھرڈ پارٹی بھی دے سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے XYZ نے انویسٹمنٹ کے لیے مجھے دیے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے کی میں اچھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں. آپ یعنی تھرڈ پارٹی فنڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیز ٹو بی یور پرسنل ہونا ضروری نہیں ہے. اوبیسلی اس کا اس آدمی کی طرف سے، اس انویسٹر کی طرف سے آپ کے پاس ایک اجازت نامہ ہونا چاہیے، ڈیکلریشن ہونا چاہیے، ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے کہ جینوئنلی فنڈ اس بندے کو میں دے رہا ہوں اور UK میں ٹرانسفریبل ہے، منتقل ہو سکتے ہیں اور یہ بزنس میں لگا جا سکتے ہیں. تو یہ جو ویزا ہے انوویٹر، اس میں آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈ ہو، انڈورسنگ باڈی کی طرف سے اسپانسرشپ لیٹر ہو، انگلش کا آئلٹس میں 5.5 بینڈ ہو اور آپ کے پاس 950 پاؤنڈ 90 دن کے لیے ہو تو یہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اگین اس میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ اپنی بیوی، اپنی جو ڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے جو بچے 18 سال سے جو کم ہے ان کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. اور اس میں تاریخ سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ اتنا زبردست ویزا میں کہوں گا ہے کہ اس میں آپ 3 سال بعد آپ کو یہاں کے UK کی جو پکی ویزا وہ مل سکتی ہے، اسے ہم انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہتے ہیں، یعنی کہ آپ 3 سال میں پکے بھی ہو سکتے ہیں. اوکے سر، اوکے. اینڈ تھرڈ ون کیٹیگری سر، جس طرح وہ اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیجیے گا کائنڈلی. اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے تھرڈ ہے، اس کا نام ہے اسٹارٹ اپ ویزا. اسٹارٹ اپ ویزا اور انوویٹر ویزا میں فرق اتنا ہی ہے، پیسوں کا ہے. اگر آپ نئے بزنس، اگر آپ نئے ینگ ٹیلنٹڈ پرسن ہیں، آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور پیسے نہیں ہیں تو آپ اسٹارٹ اپ میں فال کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آلریڈی اسٹیبلش بزنس ہے تو آپ انوویٹر میں فال کریں گے. باقی ریکوائرمنٹ دونوں کی سیم ہے. اسٹارٹ اپ میں صرف فرق یہ ہے اس میں پیسے نہیں چاہیے، آئیڈیا چاہیے، انڈورسنگ باڈی، باقی ریکوائرمنٹ وہی ہے ساری. اس میں انگلش کا B2 چاہیے. لیکن یہ ویزا صرف 2 سال کے لیے ہوتا ہے. 2 سال سے زیادہ آپ نے رکنا ہے انگلینڈ کے اندر تو آپ کو کسی اور ویزا کیٹیگری میں سوئچ آپ کر سکتے ہیں، وہ الاؤ پرمیسیبل ہے. لیکن یہ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے. جبکہ جو انوویٹر جو تھا اس میں آپ 3 سال میں پکے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو آپ کو ویزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پکے ہو گئے.
آپ اس کے بعد obviously پھر 2 سال اور پورے کر کے آپ برٹش پاسپورٹ لے سکتے ہیں. لیکن ملک صاحب اس میں جتنا آپ کہہ رہے ہیں اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے کہ آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے کوئی مطلب آپ کے اس کے اندر کس کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے کس قسم کی ایبلٹی کے حوالے سے؟ طارق یہ آپ نے انتہائی اچھا سوال کیا. آئیڈیاز کی ہم نے بات کی, بزنس کی بات کی. اب وہ کون سے بزنس ہیں جو یو کے کی گورنمنٹ جو یو کے میں اکانومی ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے یا لینا چاہتی ہے, اب وہ آئیڈیاز کون سے ہیں, وہ بزنسز کون سے ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بھی بنا لی تھی صبح تاکہ آپ اپنے ویورز کو ضرور سر ضرور پلیز لینگویج میں بتا دیں. اچھا, میری جو طارق جو انویسٹمنٹ ایڈوائزر سے بات ہوتی رہتی ہے جو کہ ہوم آفس کے ساتھ اوبیسلی کام بھی کرتے ہیں کہ کون کون سے بزنسز, کون کون سے آئیڈیاز اور کس کس سیکٹر میں یو کے گورنمنٹ کو بندے, ایپلیکنٹس, بزنس مین, انویسٹر چاہیے. کووڈ-19 سے پہلے اور کووڈ-19 کے بعد یہ جو کرونا وائرس ایز یو نو جو پوری دنیا میں پینڈیمک پھیلی ہے, اس کے بعد بزنس کی جو ڈائنامکس ہے, جو بزنس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں. اس پہ آپ کبھی کسی دن میرے ساتھ اور پروگرام رکھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے کو کووڈ-19 سے پہلے کون کون سی انویسٹمنٹ چاہیے تھی اور اب کون کون سے بزنس کی اپرچونٹی یو کے میں پیدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے ضرور جی, جو انویسٹمنٹ ایڈوائزر نے ہمیں جو بتاتے رہتے ہیں انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ آپ گرین اینڈ رینیویبل انرجی کے بزنس میں دیکھیں, جو بندے اس میں لگائیں اپنا آئیڈیا اور پیسہ. انجینئرنگ کے بزنس ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بزنس ہے, میڈیا کا بزنس ہے, ایجوکیشن کا بزنس ہے, سائبر بزنسز ہیں, بلاک چین بزنس ہے, انشورنس کا بزنس ہے, ڈیٹا پروٹیکشن کا بزنس ہے, ہیومن رسک اینڈ مینجمنٹ کا بزنس ہے, کلاؤڈ سیکیورٹی کا بزنس ہے, رسک اور پرائیویسی کے لحاظ سے جو بزنس ہے. یہ وہ بزنسز ہیں اگر کوئی شخص, کوئی اپلیکنٹ پاکستان سے ان آئیڈیاز یا اس طرح کا ایکسپیرینس لے کے ہماری فرم کے پاس آئے یا کسی بھی فرم کے پاس جو اس طرح کے ویزے ڈیل کرتے ہیں, تو ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی ہوم جو انڈورسنگ باڈیز ہیں ان کے ایڈوائزر کو کنونس کرنے میں کہ اس شخص کے پاس یہ آئیڈیاز ہیں, یو کے اکانومی کو یہ بزنسز اور یہ انویسٹمنٹ چاہیے, تو ہمیں وہ انڈورسنگ لیٹر کا اسپانسر لینے میں بڑی آسانی ہے. ہاؤیور یہ صرف یہی بزنسز نہیں ہیں, بزنسز اور بھی بہت ہیں جو کووڈ-19 کے بعد جنریٹ ہوئے ہیں, وہ بھی میں آپ کو ایک مختصر سی لسٹ بتا دیتا ہوں اگر آپ کہہ رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ایکسکلوزیو پروگرام آپ سے دوبارہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. جی, اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو وینٹیلیٹر ہوتے ہیں جو آکسیجن کے, اس لحاظ سے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے, یہاں کے جو پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا مختلف کمپنیوں کو جو مختلف مینوفیکچرنگ کرتی تھی ان کو کہا تھا کہ آپ وینٹیلیٹر کی پروڈکشن کریں. آئی نو کہ وہ بزنس تھوڑا سا ابھی کیونکہ کووڈ-19 ود المائٹی بلیسنگ کنٹرول ہو گیا, لیکن پھر بھی ابھی اگر سیکنڈ ویو اس کی سٹارٹ ہوئی وہ ڈر رہے گا. انہوں نے ابھی بھی کمپنیوں کو الرٹ کیا ہے, مینوفیکچرنگ کی, انجینئرنگ کی, کہ وینٹیلیٹر کی پروڈکشن پہ آپ دھیان دیں. میں طارق ایک ڈیل ہوئی تھی بزنس کی, ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی تھی, انہوں نے ایٹ لیسٹ 10 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی جرمنی سے. انہوں نے جتنے بھی کووڈ-19 کی جو پی پی ای تھی, کٹس تھی, ہائیجین ماسک تھے, وینٹیلیٹر کے کچھ اور جو انسٹرومنٹ پرزے تھے, 10 ملین پاؤنڈ کی وہ ڈیل انہوں نے جرمنی سے سامان لیا اور عرب کنٹریز میں امپورٹ کیا. میں اس میں وکیل تھا, میں اس میں میرا کام تھا اس میں ایڈوائز کرنا. تو کہنے کا مطلب ہے بہت سارے انویسٹرز نے یہ کام یعنی کہ موقع کا obviously فائدہ اٹھاتے ہوئے یا بزنس اپرچونٹی دیکھتے ہوئے امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ کی ہے کووڈ-19 کے. اور میں علیحدہ کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری کمپنیاں نے ملین سے بلین پاؤنڈ بنایا ہے اس کووڈ-19 کے دوران. تو یو کے میں بھی اب یہ اپرچونٹی کریٹ ہو چکی ہے. آپ وینٹیلیٹر ہو گئے, ایون جو لوگ وینٹیلیٹر ریپیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت گنجائش ہے. جو لوگ مینٹل ہیلتھ کی کوئی دے سکتے ہیں فیسلٹیز, جن کو تجربہ ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. جو لوگ گلوز, ماسک یا وائرس فری جو چیزیں بنا سکتے ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. جو لوگ ری یوزیبل ٹیشو میں کوئی مہارت رکھتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. جو لوگ جو امیونٹی فوڈ ہوتی ہے جس سے آپ کا اندر کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی انرجی بوسٹ ڈرنک ہے. بہت سارے بزنسز ابھی کووڈ-19 کے بعد کریٹ ہوئے ہیں جو یو کے کی جو ہوم آفس ہے یا جو انویسٹمنٹ باڈیز ہے وہ ان کو اپنے اس میں انٹرسٹ شو کر رہی ہیں. تو یہ بزنسز آپ کے پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ان چیزوں میں مہارت رکھتا ہے یا جو اس طرح کی چیزوں میں ٹیکنالوجی میں جس کو کوئی آئیڈیا ہے وہ ہمیں اپنا بزنس آئیڈیا دے سکتا ہے, اور ہم جو انویسٹمنٹ باڈیز کو یہ آئیڈیا دے سکتے ہیں
اور اس کو اسپانسرشپ اگر مل جاتی ہے تو اس کو 0 انویسٹمنٹ کے ساتھ 2 سال کے لیے UK کا جو بزنس ویزا یا اسٹارٹ اپ ویزا مل سکتا ہے. اوکے سر, اور لاسٹ جو مطلب ہے 4th پوائنٹ ہمارا جو تھا, خیر آپ فرسٹ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, لیکن آخر میں مزید اس کے اوپر فردر جو سول ریپرزینٹیٹیو بزنس ویزا کے حوالے سے بات جو اس کے اوپر ذرا. طارق, جو 2019 سے پہلے جو بزنس ویزا ہوتا تھا اس میں آپ کو 200,000 پاؤنڈ جو کہ پاکستانی 4 کروڑ کیا, انہوں نے پیسے تو 50,000 1 کروڑ پہ لیا 4 جگہ. انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آپ کو اسپانسر بھی ڈھونڈنا پڑے گا جس کو ہم انڈورسنگ باڈی پر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے پاس کسی کے پاس 2 ملین پاؤنڈ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس 50,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ بھی یا آئیڈیا کے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ اسٹارٹ اپ کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایک شخص ہے جو پاکستان میں بزنس کر رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی بزنس کی برانچ UK کے اندر بنانی ہے. کے لیے جو ویزا ہوتا ہے وہ سول ریپرزینٹیو ویزا ہوتا ہے, یعنی کہ دوسرے سمپل لفظوں میں اگر آپ کا بزنس پاکستان میں ہے, آپ نے UK میں اس کی برانچ بنانی ہے, تو آپ اپنی کمپنی کے جو موسٹ سینئر امپلائی ہے یا ایسا بندہ جس کے پاس 50% سے کم شیئرز ہیں, وہ اپنے بزنس کی بیس سیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی ان تینوں بزنسز کا ایک الٹرنیٹو کہہ سکتے ہیں, متبادل کہہ سکتے ہیں, کہ جس میں جو بزنس مین ہے وہ اپنا پاکستان کا بزنس ختم بھی نہ کرے اور UK میں اس کی برانچ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہے, یہ ویزا اس کے لیے ہے. اس میں سب سے بڑی جو بیوٹی ہے, اس میں انگلش کا لیول آپ کو بہت کم چاہیے جو کہ A1 ہے, جو کہ 3.5 ہے بجائے 5.5 کے, جو کہ بہت ہی سمپل لیول ہے. اس میں آپ کو کوئی منیمم میکسیمم انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, صرف آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ جو بزنس ہوگا وہ UK میں آپ کا جو امپلائی ہے یا آپ کا جو کوئی خاص بندہ ہے جو بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, بزنس پارٹنر ہے, ایز لانگ ایز 50% سے کم کا حصے دار ہو, وہ UK میں اس کا ایک سبسیڈری یا ایک آفس کھولنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی پلانٹ لگانا چاہتا ہے, کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے, وہ اس بزنس کیٹیگری میں آ سکتا ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے, اس میں بھی اگین فیملی آ سکتی ہے, آپ کی بچے 18 سال سے کم آ سکتے ہیں, 2 سال کا ویزا ہوتا ہے, پھر 3 سال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور 5 سال کے بعد آپ کو یہاں کی ILR یا پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے. اچھا ملک صاحب, ساری باتیں تو ہوگی مطلب جو ہم نے بات کی ہے, لیکن ایک جو اہم بات وہ یہ ہے کہ پراپر گائیڈ لائن کے حوالے سے پراپر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جس طرح ماشاءاللہ آپ کی فرم ہے نہ صرف UK کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر, اور پھر میرے کیونکہ آپ انڈیا کے اندر بھی اور بہت سارے اس طرح جو کام اور ورک کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ایک تو مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا نا ممالک کے حوالے سے کہاں کہاں آپ کی جو فرم ہے وہ کام کر رہی ہے. طارق, میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کیے پاکستان, میں بہت سارے لوگوں میں ادھر, میں بڑا خوش ہوں اس چیز پہ کہ آپ ماشاءاللہ سے خود ایک ایڈوکیٹ وکیل ہیں اور ہیومن رائٹس کا آپ بہت کر رہے ہیں. آپ کے کچھ میں نے پروگرام دیکھے, میرے دل میں تھا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے جو سوسائٹی کے جو بیسک ایشو ہیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں اس چیز سے بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا اس دور میں جہاں ہر انسان پیسے کمانے کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں, آپ قبرستانوں میں بھی جا رہے ہیں, آپ مظلوموں کی آواز آگے تک لے کے جا رہے ہیں, which is absolutely great work. میں نے یہ آئیڈیا جیمز کے ساتھ کیا اور جیمز نے مجھے کہا کہ میں اور جیمز ہم دونوں اوبیسلی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے. اس طرح کی چیزوں کو جو آپ اس طرح سے پاکستان اسی طرح یہ بھی جو ٹیلنٹ ہے یا انویسٹر ہے ان کو بتائیں گے کہ UK میں جینوئن طریقے سے بھی بزنس کیسے ہو سکتا ہے. تو ان ٹرم پھر ہم نے پاکستان میں ایک اپنا مارکیٹنگ آفس کھولا سٹی لو پریکٹس کے لحاظ سے. پھر کووڈ-19 اوبیسلی جو ہی ہم نے کھولا کووڈ-19 ہوئی تو ہم نے اس کو سیکورٹی کے تحت تھوڑا سا کلوز کیا, لیکن اس کو بہت جلد دوبارہ کریں گے. تو وہاں پہ ہم نے اپنے مارکیٹنگ کا کیا. انڈیا میں ہم نے چندی گڑھ میں ایسے ہی کیا, وہاں پہ ہماری کلائنٹل کافی ہے پنجاب کے اندر. اور دبئی میں ہمارا ابھی پروگرام ہے کیونکہ دبئی میں بھی بہت سارے پاکستانی انڈین یا جو بھی بنگلہ دیش کے سری لنکا کے جینوئن لوگ نہیں ملتے. سب سے پہلے آپ نے جو دیکھنا ہے, جس بندے کو آپ نے اپنا کیس دینا ہے وہ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ ریگولیٹڈ ہے. کیونکہ آپ کو بھی یہ چیز پتا ہے اور میں نے بھی یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ بہت سارے جو ایجنٹ یا مافیا اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن پاکستان میں یہ انڈسٹری ریگولائز نہیں ہے. جی ملک صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں لوگ جو ہیں اس میں سے کافی زیادہ جو ہیں وہ
اپنا پورا سرمایہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، لیکن پھر لیکن ماشاءاللہ جو کہ وہی بات ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے اس طرح بریفلی بتا رہے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر بھی ڈیٹیل تو ساری مل جاتی ہے، لیکن ایکسپرٹ جو لوگ ہیں جو پراپر کام کر رہے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ کی فرم ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے آپ جیسے لوگوں کی اٹیچمنٹ، پھر آپ جیسے لوگوں کو مطلب سامنے لے کر آنا. جی طارق، ہماری جو ڈیٹیل ہے یہ یہاں کی جو ایس آر سولسٹر ریگولیشن اتھارٹی ہے ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو ہم رب اللہ معاف کرے کہ کسی کے کوئی آج کل تو میڈیا اتنی اویئرنیس ہے، کوئی ایسا ویسا کام بھی نہیں ہو سکتا، تو ہماری ڈیٹیل لائسنس نمبر سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی شخص ہمیں زبیر رشید نام کے چیک کر سکتا ہے، ہمارا لائسنس ہے ادھر ہے. تو ہم ایک ریگولیٹڈ فرم ہے. پھر جب ہم برٹش ایمبیسی کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہم اس فرم کی طرف سے ہیں، وہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں ہمیں. تو جب ہم کسی کا کیس لیں تو ایٹ لیسٹ یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو اگر کوئی ریفیوز بھی کرے گا تو 2-4 دفعہ سوچے گا. اگر پھر بھی غلط ریفیوز ہوتا ہے تو ہم ہائی کورٹ میں یا امیگریشن کے جو کورٹوں میں جب یہ جاتی ہیں ریفیوز ہو کے، تو ہم وہاں پہ اس کو ڈیفینڈ بھی خود کرتے ہیں. ہم شاید اس کے ایکسٹرا پیسے بھی نہیں چارج کرتے، فیس بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اپنے ہاتھ سے وہ کیس ہوا ہوتا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی ریگولیٹڈ ایڈوائزر کو یا جو یو کے سولسٹر جو بیرسٹر یا جو لوئر ہیں ان کو دینے کا یہ فائدہ ہے. جب آپ ان ریگولیٹڈ بندوں کو دیں گے، کل وہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے تو اس کا کوئی سر پاؤں آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ آپ نے فرق دیکھنا ہے. تو کیا آخر میں کیا ایڈوائز کریں گے آپ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں تو پہلے میں نے پروگرام میں سٹارٹ میں بھی کہا آپ پاکستان کا فخر بھی ہیں، تو خاص طور پر پاکستانی جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، خاص طور پر ینگ لوگ ہیں جو اپنے فیوچر کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر یو کے آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے، کیا آپ کہنا چاہیں گے ان کو؟ طارق، میں اس لحاظ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم سے بڑھ کے کوئی ویپن، کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ آج کل تو تعلیم اتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. جیسے آپ اتنا زبردست طریقے سے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، کووڈ-19 میں لوگ باہر جانے سے ڈر رہے ہیں، آپ نے ایک اچھی یہ براڈ کاسٹ کر کے لگائیں گے. تو تعلیم سب سے پہلے اویئرنیس لیں. اور اگر آپ نے باہر یو کے، امریکہ، کینیڈا یا کسی بھی یورپین کنٹری میں جانا ہے تو صحیح ویزے کا انتخاب کریں. مجھے پتا ہے کہ لوگ اپنی جگہیں، زمینیں، اپنے سارے ایسٹس بیچ کے باہر آتے ہیں خوابوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ٹھیک کیٹیگری نہیں چنیں گے تو آپ کی پوری فیملی افیکٹڈ ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں سب سے بہت تعلیم کی میں بات کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں. آپ تعلیم حاصل کر کے کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی مقام پہ جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کیا. میں آپ کو آئی ہیو نو شیم یہ شیئر کرنے میں کہ میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی کا تھا، لیکن میرے پاس تعلیم تھی، میرے پاس محنت تھی، اور میں نے اپنے آپ کو اور ایک ملٹی ملینئر کمپنی چلا رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا جو ٹیلنٹڈ شخص ہے، اس کے پاس آئیڈیا ہے، وہ محنت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے، آپ کو بھی کر سکتا ہے، اور ہم اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں جینوئنلی، اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور سرمایہ نہیں ہے. اگر سرمایہ دار آدمی ہے، انویسٹمنٹ والا آدمی ہے، اس نے یو کے میں اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، تو ہم اس کو ایک جینوئن ریگولیٹڈ ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ یو کے میں اپنی بزنس اور اپنی لائف کو سیٹل کر سکتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں، جو مزید پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا دوں، ابھی 1 سال کی پڑھائی ہے اور 2 سال کا اوپن ورک پرمٹ ہے یو کے اندر. تو ایسے بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، یہ جسے پی ایس ڈبلیو کہتے ہیں، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جو بریکسٹ، جہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ دسمبر 2020 کے بعد یو کے جو ہے وہ یورپ سے علیحدہ ہو رہا ہے، وچ مینس کہ یورپ کی جو لیبر ہے وہ ادھر نہیں آئے گی. تو انہوں نے انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش یا یہ جو کنٹری ہے، یہاں سے بندے اگر چاہیے ہو تو وہاں سے لائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی آ رہی ہے. ایون کہ پاکستان کی نیوز پیپر میں بھی تھا، جو میڈیکل کے جو لوگ ہیں، جو میڈیکل سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز یہاں پر کریٹ ہوں گی آنے والے دنوں میں. کچھ ہوئی بھی ہیں، کچھ ہوں گی. اور جو بزنس کا جو طبقہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یو کے ایک ایسا ونڈرفل کنٹری ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایسٹ اور ویسٹ کا مکس ملے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو اپنے اسلامک جو ایتھوز ہے، پرنسپل ہے، آپ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. I'm sure آپ کی بھی فیملی یو کے میں ہے، وہ بتاتے ہوں گے آپ کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ موسم بہت زبردست، ابھی ٹھیک ہو گیا، پہلے تو ٹھنڈ رہتی تھی، ابھی موسم بھی بہت اچھا ٹیمپریچر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ لینگویج کا انگلش، اوبیسلی یورپ کے جتنے پاکستانی اوریجن فیملی ہیں، وہ جو یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں وہ یو کے میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے. یہاں پہ جو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے آپ برمنگھم شہر کی میں بتا سکتا ہوں کہ شاید آپ کے
کسی پاکستان کے چھوٹے شہر میں نہیں مسجدیں ہوں جتنی برمنگھم میں مسجدیں ہیں. آپ نقاب کر سکتے ہیں, آپ حجاب کر سکتے ہیں, آپ حلال چیزیں لے سکتے ہیں. باقی آپ تھوڑے سے یورپ کنٹری میں دیکھیں ان چیزوں پہ بڑی سختی ہے, لیکن یو کے میں یہ ساری اپرچونیٹیز, یہ ایکوالٹیز, یہ جو برابری ہے آپ کو نظر آتی ہے. تو دس از اے ونڈرفل پلیس اف یو ایور وانٹ ٹو اسٹارٹ یور لائف ہیئر, ویری سمپل. ٹھیک ہے, باقی آپ ملک بہت اچھے ہیں, کینیڈا بھی ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ موسم کی ایکسٹریم ہونے کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. امریکہ میں میرا لاسٹ ویک امریکہ میں سیمینار تھا کہ بزنس ویزا کیسے لیا جا سکتا ہے. تو جو وہاں پہ جو کنسلٹنٹ, جو انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہے, وہاں پہ مارکیٹ ابھی بری چل رہی ہے. تو میرے انڈین کاؤنٹر پارٹس ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ لوگ جو امریکن میں ویزا لے کے گئے تھے وہ یورپین یا انگلینڈ کی طرف آنے کا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ایڈوائز پوچھی کہ میرا 2 گھنٹے کا سیمینار تھا کہ ہمارے لوگ جو انڈین امریکن میں سیٹل ہونا چاہ رہے تھے, جو وہاں کی اکانومی اوپر نیچے ہوئی ہے, اب یہ کیسے یو کے میں آ سکتے ہیں. تو یو کے ویسے بھی پاکستانیوں کی میجورٹی کافی یہاں پہ تعداد زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو آپ کی جو میرپور کی سائڈ ہے, آپ کی جو ادھر اٹک کی سائڈ ہے, اور جو ینگ جنریشن ہے جو پنجاب کی طرف سے جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ کافی ادھر اچھے ہیں. پھر آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کے اپنے کافی پاکستانی برٹش پاکستانی اوریجن ہے, آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آپ کی بڑے بڑے بزنسز ان لوگوں کے پاس ہیں, جو کہ ہم سب کو پراؤڈ ہے اس چیز کے اوپر بیسکلی. اچھا ملک صاحب, گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ سے مزید ڈیٹیل اپنا اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے, ورک کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ مزید اس پہ بات ہوگی. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے تھرو بھی جس طرح آپ نے بات کی کہ جس طرح آپ کی ماشاءاللہ سٹی لا پریکٹس سولیسٹر اینڈ ایڈوکیٹس کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھے جاننے والے ملے ہیں کہ جنہوں نے آپ نے جن کی ہیلپ آؤٹ کیا, اور وہ آج جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ یو کے میں اور جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اسپینڈ کر رہے ہیں. تو اگین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو آن دی behalf of my international 25 چینل, اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ سر, اللہ حافظ.